بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہاں جیت لیا مگر مر کر تجھے۔ کالج حجاب نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، کیوں درد ہو رہا ہے؟ دانیال نے طنزیہ لہجے میں کہا، جج جی حجاب رو رہی تھی، مجھے بھی ایسے درد ہوا تھا جب تم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، سمجھی تم؟ لیکن میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بہت مشکل سے اس نے آخر کچھ بول ہی لیا، تم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے نفرت ہے تم سے، شدید دل چاہتا ہے تمہارا ہاتھ توڑ دوں۔ نہیں، وہ رونے لگی، اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ I'm really sorry، مجھے معاف کر دیجئے، پلیز خدا کے واسطے۔ دانیال نے اسے شدت سے چھوڑا، وہ ڈیسک پہ جا گری۔ امی آج تو مزہ آ گیا کھانا کھا کر، روبینہ نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا، آج دیکھنا حجاب بہت تعریف کرے گی۔ وہ ایسے شو کر رہی تھی کہ اسے کوئی غم نہیں، لیکن روحی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ آئیے ابو کھانا کھائیے نا۔ شیخ صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے روحی نے ان سے بولا، نہیں بیٹا، سوری، آپ کو تو پتہ ہے نا میں حجاب کے ساتھ کھاتا ہوں ہمیشہ، تو آج میرے ساتھ کھا لیجئے نا۔ آدھا ابھی کھا لیں، آدھا حجاب کے ساتھ کھا لیجئے گا۔ روحی نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب سمجھ رہے تھے شاید روحی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، انہوں نے اب منع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا کھانا لگا دو اور مجھے اور اپنی امی کو اکیلا چھوڑ دو، مجھے کچھ ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے ابو۔ وہ کھانا لگا کے دے کر اوپر چلی جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ، کیا آپ نے روحی کو سب بتا دیا؟ جی شیخ صاحب۔ وہ حیران ہوئے کہ ان کی بیٹی اتنی بہادر، انہیں فخر ہو رہا تھا۔ بس 1 گھنٹے تک حجاب کو لینے جانا ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے خود کو یاد دہانی کراتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی اور رونے لگی۔ وہ اتنا روئی لیکن آواز نہ کی، اس کا سانس بھی رک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ شاہد کیوں کیا آخر؟ اگر نکاح میں خوش نہیں تھے تو اسی وقت منع کر دیتے، 9 سال رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک اندر سے آواز آئی، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تب اسے اندر سکون مل گیا اور وہ مطمئن ہو گئی کہ انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا اس کے لیے۔ فہد کے ساتھ میری یہ لوگ شادی کر دیں گے۔ شاہد پلیز کچھ سوچو تم۔ چلو کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس نے پوری پلاننگ کر لی تھی بھاگنے کی۔ کنزا میں تمہیں کل پک کر لوں گا۔ کنزا اڑنے لگ رہی تھی۔ یس، اب ہم ایک ہو جائیں گے۔ شاہد فائنلی۔ ہاں میری جان، چلو اب میں چلتا ہوں، بازار کچھ خریدنا ہے۔ اوکے اوکے بائے۔ وہ دونوں فون بند کر دیتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، کنزا نے سکھ کا سانس لیا، اب ہم ایک ہو جائیں گے فائنلی۔ کالج بریک آف ہو جاتی ہے، حجاب کا بخار تیز ہو جاتا ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے۔ روشنا کے پوچھنے پر بھی اسے کچھ نہیں بتاتی۔ وہ حجاب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا کیا؟ نہیں روشنا، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے امی کی یاد آ رہی ہے۔ اوہ کتنی معصوم ہیں آپ، بس ابھی چھٹی ہو جائے گی، آپ نہ روئیں۔ اسی وقت سر آتے ہیں اور بولتے ہیں، بچوں کل آپ سب کی ویلکم پارٹی ہے، آپ سب لازمی آنا، جو نہ آیا اس پر فائن ہوگا، کسی نے مس نہیں کرنی یہ پارٹی۔ اوکے سر، سب خوش ہو جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے اسی وقت اور سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن کنزا الیاس، کیا آپ کو شاہد سلیم کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ شاہد اسلم، کیا آپ کو کنزا الیاس کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ فائنلی ہم ایک ہو گئے۔ شاہد
کنزا شاہد سے گلے مل کر کہتی ہے، ہماری فلائٹ کب ہے شاہد؟ بس ہماری فلائٹ 3 گھنٹوں بعد لندن کی ہے۔ شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک سے ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ ہاں یار، اب چلو جلدی سے ایئرپورٹ ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ ہاں چلو چلو، کسی کا دل توڑ کر کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ شاہد نے بھی روحینہ کا دل توڑا تھا، خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ امی، میں جو کرنا چاہتی ہوں، روبینہ نے ناشتہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن روحی بیٹا، امی پلیز، اب آپ مجھے نہیں روکیں گی، لیکن تمہاری کوالیفیکیشن صرف میٹرک تک ہے۔ امی میں اپنی محنت سے بہت کچھ کر لوں گی۔ بیٹا تمہیں نوکری کی کیا ضرورت؟ امی گھر مزید بیٹھی تو دم نکل جائے گا میرا۔ وہ اپنے دل کا درد نکال چکی تھی۔ تب زینب بیگم اس وقت خاموش ہو گئی تھی۔ حجاب کہاں ہے امی؟ کالج نہیں جائے گی کیا؟ بیٹا اس کی پارٹی ہے، وہ آج لیٹ جائے گی۔ آج؟ اچھا ٹھیک ہے، کالج ویلکم پارٹی۔ آج تو اپنی شکل دکھا دو حجاب۔ آپ حجاب نے اپنا ویل اتار دیتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں آپ، کیا آپ جنت کی حور ہیں؟ ہاں ہاں، بس کر دو روشنا۔ ہاں حجاب، آپ تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حجاب کا رنگ اور وائٹ تھا، اس کی رنگت ایسی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو دھبا لگ جائے گا۔ اس کی آنکھیں تو قیامت ڈھاتی تھی، اور اس کے ہونٹ گلاب کے پھول کی طرح تھے۔ ناک بھی بہت خوبصورت تھا، اسے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ، اسے دیکھ کر تو کسی کا بھی دل پگھل سکتا تھا۔ حجاب نے پھر سے پردہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد دانیال آیا، جسے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ ہائے اللہ، دانیال کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شہزادہ، روشنا نے دانی کو دیکھتے ہی کہا۔ دانیال کے بال چہک رہے تھے، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ پہلے ہی بہت وائٹ تھا اور اب تو وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس پہ کالا رنگ کا سوٹ جچ رہا تھا، اس پہ داڑھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا نازک سا روپ تھا جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ 17 سال کا تو تھا ابھی وہ، آج تو اس میں پرپوز کر کے ہی رہوں گی۔ دیکھو نا حجاب، دانیال کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ حجاب نے اگنور کیا، روشنا سے رہا نہ گیا۔ آج پہلی بار دانی کا موڈ کچھ صحیح تھا، وہ اسمائل کر رہا تھا۔ دانیال، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اکیلے میں۔ کیوں؟ دانی نے حیرانگی سے پوچھا۔ پلیز جسٹ 2 منٹ، یہی بولیے جو بولنا ہے۔ آئی لو یو۔ دانیال حاشر شوکڈ ہو گیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دانیال نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی کیا تمہیں؟ آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ یہ کہہ کر دانی چلا گیا وہاں سے۔ حاشر بہت شوکڈ تھا لیکن خاموش تھا۔ روشنا بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت، پتہ نہیں روشنا کہاں رہ گئی ہے۔ آخر کار وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی، وہ خود چلتی گئی۔ اسے پتہ ہی نہ لگا وہ جا کہاں رہی ہے۔ اس کا دماغ ادھر تھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ اس کا دھکا لگا ہے کسی سے اور وہ کسی کے پاؤں پر چڑھ گئی ہے۔ وہ چلتی ہی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ حجاب نے پانی کا گلاس لیا اور کسی کلاس روم میں چلی گئی۔ اس نے ابھی ایک گھونٹ ہی پیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ حجاب کا پانی کا گلاس نیچے گر گیا۔ حجاب کانپ سی گئی۔ دانیال نے اس کی کلائی بہت سختی سے پکڑی ہوئی تھی۔ حجاب کے منہ سے نکلی۔ حجاب کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس کا پردہ اترا ہوا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں مل رہی تھیں۔ بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے بہت زیادہ سختی سے پکڑ لیا تھا اس کا ہاتھ، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ چھوڑیں مجھے پلیز، میں نے کیا کیا؟
وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ دانیال کے ناخن حجاب کی کلائی کو زخمی کر رہے تھے۔ ویلکم پارٹی۔ حجاب کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی دانیال کو اتنے پاس دیکھ کر۔ چھوڑے مجھے، حجاب بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ دانیال اس کے بہت قریب تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حجاب کی کلائی زخمی ہو گئی تھی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز لڑکی ہو۔ تم یہ سب جان کے کرتی ہو نا؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو تم؟ چھوڑ دو حجاب کو، حاشر نے کلاس کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا۔ اب کی بار وہ بہت غصے میں تھا۔ سنا نہیں دانی تم نے؟ حاشی آج مت روکو۔ دانیال میں بھول جاؤں گا کہ تم میرا دوست ہے۔ چھوڑ دے اسے معصوم کو۔ دانیال نے حجاب کی کلائی چھوڑ دی۔ حجاب وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ کیا کر رہا تھا تو دانی؟ ہاں تو صحیح کر رہا تھا میں، دانیال نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ دانیال کو حاشر نے پہلی بار نظریں چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے دھکا لگایا جان بوجھ کے۔ وہ یا تو؟ حاشر نے دانی کے لیے سوال کھڑا کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، میری نظروں میں دیکھ کے بات کر۔ دانیال کو حاشر نے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ تو خود بہانے کرتا ہے اسے چھونے کے لیے۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ بکواس بند کر حاشر۔ دانیال کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ تو جھوٹ بولنا بند کر۔ کیسا جھوٹ؟ اس لڑکی سے مجھے بہت نفرت ہے۔ محبت یا نفرت؟ حاشر نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اسے آگ لگانے کی۔ دانیال زور سے ہنسنے لگا۔ تو واقعی پاگل ہو گیا ہے، دانی یہ کہہ کر جانے ہی لگا تھا، حاشر نے اس کے کاندھے سے پکڑ لیا۔ رک جا، میری بات سن لے۔ تو آج جتنا اس کے قریب تھا اور تیری آنکھوں میں نے کوئی نفرت نہیں دیکھی اس کے لیے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے اسے چھونا تو دور، ہم انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اگنور ہی کرتے ہیں۔ لیکن تیری نفرت تو بہت عجیب ہے ویسے۔ اللہ پوچھے گا تم سے شاہد۔ روبینہ یہ کہہ کر واش روم سے باہر نکلی اور اپنے ایک دوست کو کال کرتی ہے۔ ہیلو ماریا، کیسی ہو یار؟ ہاں یار ٹھیک ہوں۔ تو کہاں بزی ہے یار؟ بات ہی نہیں کرتی اب تو۔ ہاں ماریا یار، بس گھر کا کام بہت ہوتا ہے۔ اچھا شاہد بھائی کیسے ہیں؟ تم لوگوں کی شادی کب ہے؟ کوئی شادی نہیں ہو رہی ہماری، طلاق دے دی اس نے مجھے۔ واٹ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے کس طرح سے بات روکنی چاہیے۔ ماریا خاموش ہو گئی۔ تم بتاؤ، جس آفس میں تم کام کرتی ہو کسی ایکسپلائرز کی ضرورت ہے؟ ہاں ہوگی تو صحیح، تجھے سر کا نمبر بھیج رہی ہوں۔ اوکے بھیج دے جلدی۔ اوکے تھینک یو۔ کنزا کہیں بھی نہیں ہے۔ مریم نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سب کو آگاہ کیا۔ کیا مطلب بیٹا؟ کسی دوست کے گھر گئی ہوگی۔ اسے پتا نہ تھا آج اس کی شاپنگ کرنے جانا ہے۔ نہیں ابو، اس کا تو سامان بھی غائب ہے۔ آپ ہی بھاگ گئی ہیں ابو؟ یہ سننا تھا۔ الیاس صاحب ادھر ہی ہیں۔ بے ہوش ہو گئے۔ الیاس صاحب، ساجدہ بیگم بے جان سی ہو گئی تھیں۔ جلدی سے ایمبولینس بلواؤ۔ جی امی، ایمرجنسی ہے پلیز جلدی آئیے۔ شاید مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی فلائٹ ہماری ٹیک آف کرے گی۔ ہاں ہاں، بچی ہو کیا تم؟ ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہاں پلیز مجھے پکڑ لو تم۔ کنزا نے شاہد کو ہگ کر لیا۔ سو فائنلی ہم پہنچ گئے شاہد۔ آؤ چلو، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے دوست کے گھر۔ یہ ایک دوست رہتا ہے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس کے ساتھ رہیں گے جب تک ہم اپنا گھر نہیں لے لیتے۔ اوکے چلو چلتے ہیں، پر پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اوکے آؤ، بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے۔ وہ دونوں ایک کیفے کی طرف چل دیتے ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون، اور آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ جی میں ہانیہ ہوں آنٹی۔ کون ہانیہ؟ میں آپ کے بیٹے علی کی کلاس فیلو ہوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
لیکن وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ آنٹی، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، پلیز، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ وہ ایک ہی لمحے میں سب بھول گئی۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ بطول بیگم کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں بیٹا، میں اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ یہ بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ نے جائے نماز بچھا لی اور رو رو کے دعا مانگی شروع کر دی۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، اپنے محبوب کے صدقے میرا محبوب مجھے ملا دے۔ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی، تو بس مجھے علی عطا کر دے۔ حجاب رو رہی ہوتی ہے، روشنا آتی ہے۔ حجاب، یہ آپ کی کلائی پر کیا ہوا؟ وہ جو گمسم سی آ رہی تھی، اس کا زخم دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اب تو مجھ سے نہ چھپائے۔ آپ گھر سے خوش آتی ہو اور کچھ دیر بھی آپ کو اکیلا چھوڑ دوں تو آپ رو رہی ہوتی ہیں۔ وہ میں نہ واش روم سے گر گئی۔ جھوٹ، یہ ناخنوں کے نشان ہیں۔ میں اندھی نہیں ہوں۔ بتائیں کس جانور نے یہ سلوک کیا؟ روشنا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز، مجھے بہت بخار ہے۔ وہ بہت کانپ رہی تھی۔ اچھا، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں ابھی کال کرواتی ہوں، اور اب آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ حجاب نے بس مختصر سا جواب دیا کانپتے ہوئے۔ وہ دونوں سر کی طرف چل دیتی ہیں۔ سر، پلیز ایک کال کرنی ہے، اپنا سیل دکھا دیں پلیز۔ جی یہ لیں بیٹا۔ انکل، حجاب کو لے جائیں، انہیں بخار ہے۔ جی میں آتا ہوں۔ بیٹا آپ کھانا لیتے جائیں، آپ کو دیتا ہوں پارسل ہوا۔ نہیں سر، رہنے دیجیے۔ سر کچھ نہیں سنتا اور حجاب کے ہاتھ پر 2 پارسل رکھ دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا لیتے جائیں بیٹا۔ اوکے سر۔ تو پاگل ہو گیا ہے ہاشی؟ تو جانتا ہے مجھے لڑکیوں سے بہت نفرت ہے۔ ہاں، اور حجاب سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے آپ کو نفرت۔ اتنی نفرت کہ ان کو چھوئے بنا آپ رہ نہیں سکتے۔ ایسے بکواس بند کرو ہاشر، تم میرا صبر آزما رہے ہو۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اس لیے۔ چل چھوڑ، باہر چل پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ ہاشر دانیال کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ دانیال یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو دانیال؟ ہاشر آخرکار پوچھ لیتا ہے۔ کیا مطلب ہاشر؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سب کیا کر رہے ہیں۔ صحیح، ویسے جو حال تو نے اس کا کیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے ابھی تک وہ یہی ہوگی؟ ہاشر، مجھے تم بہت ذلیل کر رہے ہو۔ میں جا رہا ہوں گھر، بائے۔ اس نے پیچھے سے مزید آگ لگائی۔ ہاں اب تو جاؤ گے ہی، وہ جو نہیں بیٹھی۔ دانیال کا دل جل رہا تھا اس کی اس بات سے، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ چلا گیا وہاں سے۔ ہیلو، یس فہد احمد، میں روبینہ داؤد، مجھے آپ کے آفس میں کام کرنا ہے۔ میں نے جسٹ میٹرک کی ہے، بس میٹرک۔ ایسے آپ کیسے کام کریں گی؟ میں کام کر لوں گی سر، پلیز۔ اچھا، آپ کل میرے آفس آ جائیے گا۔ فہد سمجھا کہ شاہد کوئی زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت اہل ترس تھا۔ جی اوکے، تھینکس، خدا حافظ۔ حجاب بغیر کچھ کہے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ شیخ صاحب کافی پریشان تھے حجاب کے لیے۔ آخر کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کل میں لازمی پوچھوں گا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں کچھ نہیں کہتی اس لیے۔ میں بس نہیں جاؤں گی کالج، میں کسی اور کالج میں جاؤں گی۔ کل ہی بات کروں گی ابو سے۔ کتنا مغرور ہو تم، پتہ نہیں روشنا کیسے انسان سے محبت کرتی ہے، میں تو اسے بتا بھی نہیں سکتی۔ حجاب سسک سسک کے روتی ہوئی سو جاتی ہے۔ سارے دن سے وہ بھوکی تھی، بخار سے چہرہ لال ہو گیا تھا اور وہ سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اسے نیند آ گئی۔ میں اور محبت پاگل ہو گیا۔ حاشر، اس نے اپنا ہاتھ دیوار پہ دے مارا۔ حاشر، تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ تو جان بوجھ کے کہہ رہا ہے تاکہ میں اس سے
اذیت نہ دے سکوں۔ سب جانتا ہوں، لیکن تو جو کر لے، اگر اس نے اب کچھ ایسا کیا تو اب اس کا ہاتھ توڑ دینا ہے۔ بدتمیز، بے شرم، آئی ہیٹ یو، مجھے بہت نفرت ہے تم سے، پاگل لڑکی۔ وہ نہانے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کالج۔ آج حجاب نہیں آئی کیا روشنا؟ حاشر نے دانیال کو سناتے ہوئے روشنا سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ وہ ویسے ہی پوچھا۔ آپ آج اکیلی جو بیٹھی ہیں، خیریت ہے؟ جی بس وہ چھوڑ دے گی کالج، مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بیمار رہتی ہے۔ جب سے اس کالج میں آئی ہے دانیال کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کا موڈ اسی وقت آف ہو گیا۔ اب خوش، آپ کی نفرت، آپ کی آنکھوں کی چبن کالج چھوڑ کے چلی گئی۔ شٹ اپ حاشر۔ اوہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، الٹا ڈانٹ رہے ہو۔ کہیں اداس تو نہیں ہو گئے کہ اس نے آدھی بات ہی کہی تھی؟ دانیال اٹھ کے جانے لگا۔ پوری بات تو سن لو۔ دانیال چلا گیا کلاس سے باہر۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اتنی بے چینی، اس نے پانی پیتے ہی کہا۔ شاید میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن بخار بھی نہیں ہے مجھے، تو نہ ہی زکام۔ ہو کیا رہا ہے پھر میرے ساتھ؟ شاید بخار آ رہا ہے مجھے، گھر چلے جانا چاہیے مجھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹے، میں روبینہ۔ جی بتایا تھا آپ نے، میں آپ کو کام سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے بس کچھ کلائنٹس کے سامنے کانفیڈنس شو کرنا ہے اور کوئی کام نہیں۔ لیکن سٹارٹنگ میں صرف یہی کیجیے گا، باقی کام سمجھا دوں گا۔ جی اوکے سر۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔